اب ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کسی غیر کی طرف سے نفل نماز ادا کرنا، یعنی کیا بھی ہم کوئی نفل پڑھے، ہم نے دعا کی اللہ اس کا ثواب فلاں مرحوم کو عطا فرما دے، کیا یہ نماز میں پڑھ رہا ہوں دوسرے کو ثواب مل سکتا ہے؟ کیا حدیث پاک میں کوئی ایسے الفاظ ہیں جس سے یہ کانسیپٹ بنایا جائے ہاں ایسا ہو سکتا ہے؟ تو پیارے ہو سکتا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4308 ہے یہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن، یعنی پورا میں حدیث کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں پہلے آپ کو، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسجد عشار میں جو بصرہ کی ایک بستی میں واقع ہے ایسے شہیدوں کو اٹھائے گا کہ شہدائے بدر کے سوا کوئی ان کا ساتھ کھڑا نہ ہوگا۔ اب ایک قافلہ وہاں کو جا رہا تھا جو حضور نے پتہ بتایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کسی وجہ سے نہیں جا پائے، انہوں نے قافلے والوں سے کہا اے لوگو کیا تم میں سے کوئی ہے جو 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھ لے اور پھر یہ کہہ دے یا اللہ یہ ابو بکر اس کا ثواب ابو بکر کو بھی ابو ہریرہ کو بھی عطا فرمانا۔ بہرحال یہ ابو داؤد حدیث نمبر 4308 کی حدیث پاک، اس سے روایت سے واضح ہو گیا کہ نفل نماز پڑھ کر ایصال ثواب کرنا جائز عمل ہے، اور بزرگوں کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے کہ وہ حضور کو ایصال ثواب کرنے کے لیے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح روزے کا ثواب، آپ نے نفل روزہ رکھا، دل میں نیت آئی یار اللہ تو مجھے ثواب عطا کرے گا، تو کیا ہی اچھا ہے کہ حضور نے فرمایا نا اپنے نفلی عبادت میں اس کے ثواب میں اپنے مرحومین کو شامل کر لیا کرو، دعا مانگ لے کرو یا اللہ اس کا ثواب انہیں عطا فرما۔ تو نفل روزوں کا ثواب کیا کسی کو مل سکتا ہے؟ تو پیارے سنن دارقطنی کے اندر یہ حدیث پاک ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے، یعنی روزوں کا فدیہ دے۔ یہ مثلا کیا ہے کوئی آدمی ایسا انتقال کر گیا، اس کے اوپر روزے تھے، روزے نہیں رکھ پایا، لیکن گھر والوں سے کہا گیا ابھی میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے طرف سے صدقہ کر دینا، فدیہ دے دینا، امید ہے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اس کا انتقال ہو گیا، گھر والوں نے اس کے نام سے فدیہ دے دیا، دیکھو اس نے روزے نہیں رکھے ہیں، نہ وہ خود فدیہ دے کر گیا ہے، گھر والے دے رہے ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں اللہ سے امید ہے کہ فدیے کی وجہ سے، اس صدقے کی وجہ سے اللہ اس کے اس جو روزے قضا ہو گئے جو اس نے پہلے نہیں رکھے تھے اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور یہ ذہن بنا لینا کہ جو چلا گیا تو چلا گیا، آپ کی فاتحہ کیا کریں گے، آپ کے صدقہ کیا کریں، نہیں ایسا نہیں ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے پیارے دوستوں۔ اسی طریقے سے حج کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں آپ، یعنی کوئی بھی نیک عمل آپ کر رہے ہیں آپ اپنے مرحومین کو اس میں شامل کر لیں، اللہ تمہیں بھی ثواب عطا فرمائے گا، انہیں بھی عطا فرمائے گا۔ جس طریقے سے بخاری شریف حدیث نمبر 1852 ہے، 1852 حدیث پاک، اور فوت شدہ کی طرف سے حج ادا کرنے کے بارے میں یہ حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوہینہ کی ایک عورت آئی، اس نے کہا میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی، منت مانی تھی میں حج کروں گی، اور وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں، یعنی اگر میں حج کروں تو انہیں ثواب ملے گا اس کا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کرو۔ یہ بتاؤ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتی، اور تمہارے ادا کرنے کے بعد کیا اس کا قرضہ نہیں اترتا؟ تو بہرحال اس سے کیا پتہ لگا، یعنی جس طرح کوئی انتقال کر گیا اس کو پر قرض تھا، قرض دے کر نہیں گیا، لیکن اب اس کے وارثوں نے اپنی طرف سے کہ بھی ہمارے والد صاحب کے اوپر قرض تھا یا اللہ ہم یہ قرض اتار رہے ہیں، تو ادھر یہ قرض اتاریں گے، ادھر اللہ اس کے والد کو عذاب قبر سے بچا دے گا، کیوں؟ ان کے اولاد نے اس کا حق ادا کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال تو اس نے کہا کہ ہاں، آپ نے فرمایا پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو کیونکہ وہ ادا کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ اس حدیث پاک میں حضور نے دلیل بھی عطا کر دی کہ کوئی کسی کی طرف سے قرض کی ادائیگی جیسا عمل کرے تو وہ قرض ادا ہو جاتا ہے، تو نیکی کا عمل کیوں نہیں ادا ہوتا؟
اور اسی طرح قرآن کا ثواب، یہ بھی بہت ایک مسئلہ ہے ہمارا. ہم سوچتے ہیں یار قرآن پڑھ لیں، ہم قرآن خوانی کر رہے ہیں. یار قرآن تم پڑھ رہے ثواب اسے کیسے ملے گا؟ تمہارے 1 پارہ 2 پارہ پڑھنے سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ ارے کیوں نہیں ہوگا فائدہ پہ آئے. ابھی آپ نے حدیث سنی، کیا سنی؟ اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو نفلوں کا ثواب بھی دوسرے کو بھیج سکتا ہے. اگر کوئی حج کر رہا ہے تو حج کے بھی بارے میں آپ نے سنا، حج کا ثواب دوسرے کو جا سکتا ہے. کسی نے اگر کوئی روزے تھے اس کو پر اور فدیے کی وصیت کر گیا، فدیہ اگر اس نے دیا تو وصیت فدیہ دیا اولاد نے، لیکن اجر والد کو مل رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ لگا؟ ہر جائز و نیک عمل کا ثواب مرحومین کو بھیجا جا سکتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے عمر بھر کم و بیش ہر سال 2 قربانیاں دیں. ایک قربانی اپنے اور اپنے اہل بیت کی طرف سے، اور دوسری قربانی اپنی امت کی طرف سے حضور دیتے تھے. اور یہ حدیث پاک مسلم کے اندر جو حدیث پاک ہے 5091، اور دوسرا اس کا حوالہ ہے 1967 حدیث پاک ہے. یہ یاد رہے مسلم شریف کے 2 حوالے چلتے ہیں، ایک ہوتا ہے بین الاقوامی حوالہ، ایک ہوتا ہے ایک نارمل حوالہ. تو بین الاقوامی حوالے کے مطابق 1967 حدیث پاک ہے، اور مسلم کے عام نارمل حوالے کے مطابق 5091 حدیث پاک ہے. بہرحال حدیث پوری سنیں پہلے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے عمر بھر کم و بیش ہر سال 2 قربانیاں دی. ایک قربانی اپنی اور اپنے اہل بیت کی طرف سے، اور دوسری قربانی اپنی امت کی طرف سے. قربانی حضور دیتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے، کیا کرتے عرض؟ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد. یا اللہ اس قربانی کو آل محمد امت محمد کی طرف سے قبول فرما. بتائیے آنے والی امت تک کے لیے حضور نے قربانی دیا کرتے تھے. تو کیا پتہ لگا کہ ہم مرحومین کی طرف سے صدقے کی نیت سے اگر قربانی دیں گے اس کا ثواب انہیں ضرور ملے گا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 2790 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 1445 ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر بھر 2 قربانیاں دیتے رہے. ان سے پوچھا کہ علی 2 قربانیاں کیوں دیتے ہو؟ قربانی ایک ہی کافی ہے. تو آپ نے کیا اچھا جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں، پس میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ حضور مجھ سے وصیت کر کے گئے ہیں کہ میرے نام سے قربانی کرتے رہنا، تو میں حضور کے نام سے قربانی کرتا ہوں. پوری زندگی حضرت علی رضی اللہ 2 قربانیاں دیتے رہے. اور تلاوت قرآن مجید، دیکھیں کلام الہی بڑی فضیلت اور شان ہے. تلاوت قرآن مجید کی وجہ سے قاری کو ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو جو شخص تلاوت کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا ثواب دوسروں کو دیتا ہی ہے اور اسے بھی عطا فرماتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شرح صدور کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبرستان میں گیا اور سورہ یاسین تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اہل قبور پر عذاب میں تخفیف فرما دے گا. قبرستان گیا، سورہ یاسین پڑھی تو عذاب میں اللہ تخفیف فرمائے گا، کمی فرمائے گا. اور جبکہ پڑھنے والے کو بھی اس کے اندر جتنی نیکیاں ہیں اسے پوری ملیں گی، اسے ہی پوری ملیں گی، اسے ہی پورا ثواب ملے گا. اور اسی طرح عبداللہ بن عمر سے حدیث پاک ہے، اور شعب الایمان للبہقی کے اندر بھی حدیث پاک ہے، میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اسے روک کر نہ رکھو بلکہ اس کی قبر کی طرف جلدی لے جاؤ اور اس کی قبر پر اس کے سرہانے کی جانب سورہ فاتحہ اور اس کے پائنتے کی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھ دی جائیں. یعنی جلدی اسے مکان کی طرف لے کے جاؤ. ہم تو لیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں 2 وجہ ہیں. اگر یہ گناہگار ہے تو اسے اس کے مقام پر لے جاؤ، بھئی خود اس کا اللہ فیصلہ کر چکا ہے. اگر یہ نیکوکار ہے تو اس کی قبر جنت کا باغ ہے، اسے باغ میں جلدی پہنچا دو. آپ لیٹ کیوں کر رہے ہیں اسے؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر گنہگار ہیں تو آپ گنہگار کو رکھی کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ اللہ کے معاملے ہیں، ہم نہیں کسی کے، ہم تو ہر مومن کو نیکوکار ہی سمجھیں گے.